صفات کا معنی ہمیں پتا ہے، کیفیت نہیں پتا ہے، یہ آپ کا مسلک ہے. تو ید کی میننگ کیا ہے، وجہ کی میننگ کیا ہے، اور عین ساق اس کی میننگ کیا ہے، یہ تھوڑا اگر آپ واضح کر دیں، کیونکہ آپ نے کہا ظاہر میننگ ہے لیکن وہ میننگ نہیں بتایا، آپ نے ترجمہ کیا. ید کا جب ورڈ بولا آپ نے، اس کی میننگ ہے حقیقی، تو اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا کہ ہاتھ ہے. وجہ کا جو ہے کہا کہ چہرہ ہے، لیکن ید کا میننگ کیا ہے، چہرے کا میننگ کیا ہے، یہ نہیں واضح کیا آپ نے. اگر آپ اس کو تھوڑا واضح کریں کہ ید کی میننگ کیا ہے، اصل میں صرف ترجمہ نہیں، میننگ کیا ہے. کیونکہ اگر ترجمہ کرے ہاتھ، تو ہاتھ کی میننگ کیا ہے بھائی، ہمیں جو ہاتھ سمجھ آتا ہے وہ تو میننگ نہیں ہے آپ کی. تو آپ کی مراد کیا ہے، ید کی میننگ میں کیا فرق ہے، وجہ کی میننگ میں کیا فرق ہے. دونوں بھی صفات ہے، دونوں کا جو ہے کیفیت مجہول ہے، دونوں کی جو ہے میننگ ظاہر ہے. تو وہ ظاہر میننگ کیا ہے دونوں کی، تھوڑا اس پر وضاحت کرے، پھر انشاءاللہ میں تھوڑی آگے بات کرتا ہوں. ہاں، آنکھ کیسی ہے میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں، آپ میں کیا پوچھ آپ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا انکار کرتے ہیں یا کچھ صفات کا اقرار کرتے ہیں، کچھ کا انکار کرتے ہیں؟ شیخ صاحب، میں میرا عقیدہ تو بتاؤں گا، میں آپ نے جو وضاحت کی میں اس کو آپ کا سمجھنا نہیں نہیں چاہتا ہوں. نہیں جی میں بالکل آپ کا بتاؤں عقیدہ گا. سمجھ کر کے ہی اپنا عقیدہ بتا سکتا ہوں نا بھائی. آپ اللہ آپ تعالیٰ کی تمام صفات مانتے ہیں یا کچھ صفات مانتے ہیں؟ آپ اللہ کے، آپ کے نزدیک جو میننگ ہے وہ پہلے بتا دیجئے، پھر میں میرا بتاؤں گا انشاءاللہ. میں پوری بات کرنے ہی آیا ہوں شیخ صاحب. وہ نہیں دیکھیے، نہیں، جب تک میں آپ کا نہیں نہیں میں آپ کا عقیدہ سمجھوں گا، آپ کس پوزیشن پہ کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں، تب میں آپ کو سمجھا سکوں گا نا. نہیں آپ تو تمام صفاتوں کو مانتے ہیں، کچھ صفاتوں کو مانتے ہیں. آپ کا مسلک توحید میں جو ید کا میننگ ہے وہ کیا ہے، عین کا میننگ بھائی کیا میں ہے. آپ نے پورے بیان میں کہا آپ حقیقی نے دیکھیے، میننگ. ابھی آپ نے آ کر کے سب سے پہلے ہمارا عقیدہ پوچھا نا، تو آپ اپنی پوزیشن تو واضح کریں کہ آپ کس پوزیشن پہ کھڑے ہو کر کے بات کر رہے ہیں. اسٹریم میں آپ نے عقیدہ آپ کس بتا دیا. پوزیشن پہ، تو ہمارا اسٹریم میں عقیدہ آپ سن لیں گے، بحث نہیں کریں گے نا آپ. صرف ہمارا عقیدہ سن لیں گے نا. بحث کرنے آئے ہیں، بات کرنے کے لیے آئے ہیں، یا صرف ہمارا عقیدہ سننے کے لیے آئے ہیں؟ بات کرنے آیا شیخ صاحب، پہلے میننگ تو پہلے بات واضح کرنے ہو آئیں گے جائے. تو ہم آپ کی پوزیشن معلوم کر لینا پہلے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، تبھی تو ہم بات کر پائیں گے. میننگ تو بتائیں اس کی. آپ پہلے آپ یہ بتائیں، آپ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات مانتے ہیں یا کچھ صفات مانتے ہیں یا تمام صفات کا انکار کرتے ہیں؟ نہیں، صفات کے تو کوئی انکار ہی نہیں ہے. کسی صفت کا انکار نہیں کرتے ہیں. نہیں، اللہ کی صفت کا کوئی منکر کیسے ہو سکتا ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ کے لیے ید صفت مانتے ہیں؟ جی، ید صفت ہے. کیا مانا ہوتا ہے اس کا؟ میں آپ سے پہلے پوچھ رہا ہوں نا شیخ صاحب، پھر میں ارے میرا بھائی، بتاؤں تو گا آپ مان رہے ہیں نا. آپ نا. بتائیں نا آپ کا کیا عقیدہ ہے. ہم نے تو بار میں بار یہ بولا نا، ید کا مطلب ہم ید سے ہاتھ مراد لیتے ہیں، ہم ید کا مطلب ہاتھ لیتے ہیں. آپ بتاؤ آپ کیا مراد لیتے ہو. ایک سیکنڈ شیخ صاحب، شاید آپ کو سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں ہوں، آپ نے اسٹریم میں بیان دیا کافی اچھا، میں اس پہ یہ نہیں کر رہا ہوں کیفیت نہیں مانتے، ٹھیک ہے، لیکن ہاں ید کا میننگ آپ نے بتایا ہی نہیں پورے بیان میں. ہاں. آپ ید کا میننگ نہیں بتایا، آپ نے وجہ کا میننگ نہیں بتایا، آپ نے ترجمہ کیا. ید کا مطلب ید ہوتا ہے، ید کا مطلب ید کا اردو ترجمہ ہاتھ ہوتا ہے. مانا کر رہے ہو شیخ صاحب. ہاں، یہی یہ مانا ہے، ید کا مانا ہاتھ ہے. آپ کو اس ید سے کا کیا معنی پرابلم ہے اگر ہم کہتے ہیں ید کا مانا ہاتھ ہے، اس سے آپ کو کیا پرابلم ہے؟ کیا ہے، یہ تو اردو ترجمہ ہوا. ہاں، وہی اردو ترجمہ آپ سے اردو میں مانا بتا رہے ہیں، ورنہ ید کا مطلب ید ہوتا ہے عربی میں. یعنی آپ میننگ نہیں جانتے، ید کا میننگ نہیں جانتے آپ. بھائی میننگ بتا رہے ہیں تو آپ مان نہیں رہے ہو نا. ید کا مطلب شیخ ہاتھ صاحب، ہوتا ہے. یہ میننگ کا اور یہ تو ترجمہ ہوا. ارے تو ترجمے میننگ میں کیا فرق ہے؟ ترجمہ اور اچھا، میننگ میں کیا فرق ہے؟ ایک عجیب سیکنڈ ایک بات ہے سیکنڈ حد کی. آپ نہیں مطلب سمجھے. آپ کسی بندے سے پوچھو گے کہ اس کا کیا مانا ہے، تو ترجمہ ہی بتائے گا نا. جب عربی میں آپ پوچھو گے کہ اس کا کیا مانا ہے. سمجھے نہیں، سنے جب ہم ہاں کہے ید کا معنی ہاتھ ہے، ہاں. یہ کس کے لیے کہہ اچھا، رہے ہیں آپ. سما کا کیا مانا ہے؟ اچھا، میں نے پوچھا، آپ نے بتایا نا. سما کا کیا مانا ہے؟ میرا تو ہونے اللہ دو تعالیٰ کی صفت سما مانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی صفت سما مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں آپ؟ شیخ صاحب، لیکن پہلے میرا سوال کا آپ جواب دیں گے تو بیٹر ہوگا میں نے بتایا اب آپ بھی بتائیں نا، صفت سما کا مطلب کیا ہوتا ہے. ابھی ہم مجھ میں کو بتائیں کہ مانا کیسے بتایا جاتا ہے تاکہ میں ویسے آپ کو مانا بتاؤں. آپ نہیں، مجھے آپ نے بتائیں کہ مانا کیسے بتایا جاتا ہے تاکہ میں ویسے مانا آپ کو بتاؤں. میں نے تو اپنے حساب سے بتا دیا کہ ید کا مطلب ہاتھ ہوتا ہے. اب آپ بتائیں صفت سما کا کیا مانا ہوتا ہے. ید کا میننگ تو نہیں ہوا نا شیخ صاحب، یہ صفت تو اردو. سما کا کیا مانا ہوتا ہے؟ ابھی میرے نزدیک ہو گیا میننگ، آپ کو نہیں سمجھ میں آیا نا، تو آپ مجھے سما کا مانا بتاؤ، پھر میں ویسے بتاؤں گا ید کا کیا مانا ہوتا ہے. صفت سما آپ مانتے ہیں نا، اشری آپ صفت سما مانتے ہیں نا، تو صفت سما کا مانا بتائیں کیا ہوتا ہے. میں اشری ہوں. تو اب بھائی بتا بھی نہیں رہے ہو. آپ بول رہے ہو نا کہ آپ ساری صفتیں مانتے ہو، تو صفت سما مانتے ہو نا، تو صفت سما کا مانا بتاؤ ہم کو کیا ہوتا ہے.
تو معنی میرا بتاؤں گا نا، پہلے آپ کا تو کلیئر ہو جائے شیخ صاحب. میں نے بتایا ہاتھ آپ کے نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں، تو آپ مجھے صفت سما کا معنی بتاؤ. میں جیسا آپ بتاؤ گے نا صفت سما کا معنی، ویسے میں آپ کو صفت ید کا معنی بتاؤں گا. آپ صفت سما کا معنی بتاؤ کیا ہے. ایک منٹ میری بات سنیے، ایک سیکنڈ. دیکھو اگر بحث کرنے کے لیے آئے ہو تو برابری پہ بحث کرو، یا بحث مت کرو. یہ نہیں کہ جہاں میں سوال کروں وہاں آپ پیچھے ہٹ جائیں اور آپ سوچے آپ سب سوال کریں گے، میں آپ کے سب سوال کا جواب دوں گا. بات کر رہے ہیں تو برابری پہ بات کریں. میں آپ کے سوال کا جواب دیا، آپ میرے سوال کا جواب دیں. میں پوچھ رہا ہوں آپ سے صفت سماع کا کیا معنی ہوتا ہے. شیخ صاحب میں کہہ رہا ہوں پہلے آپ تحقیقاً جواب دیجئے، پھر آپ سوال کریے. میں نہیں بول رہا ہوں کہ آپ نہ صفت سماع میں نے بولا ید کا مطلب ہاتھ ہوتا ہے. آپ بتاؤ نا صفت سماع کا کیا معنی ہوتا ہے، کیوں ڈر رہے ہو آپ. ایک سیکنڈ رکیے. جواب مل گیا آپ کو، اصل میں آپ کو جواب مل گیا. آپ کو جواب مل گیا. میں پوری بحث کر سکتا ہوں، میں اس پہ جواب ادھر نہیں جا رہا ہوں. میں بحث کر رہے ہو نا، تو بحث کر رہے ہو تو بتاؤ صفت سماع کا کیا معنی ہوتا ہے. تحقیقاً معنی نہیں بتایا شیخ صاحب اب تک. اچھا آپ تحقیقاً معنی بتا دو تاکہ میں آپ سے سیکھوں کہ تحقیقاً معنی کیسے بتایا جاتا ہے. آپ سکھاؤ مجھے تحقیقاً معنی کیسے بتایا جاتا ہے. صفت سماع کا تحقیقاً معنی بتاؤ مجھے. 2.5 گھنٹے کی سٹریم کی ہے لیکن میننگ ہی نہیں بتایا، صرف کہا ظاہر میننگ ہے. ارے شیخ صاحب میں ابھی تک تھک گیا. آپ سے 2 منٹ کی بات کر رہا ہوں، آپ سے میں پوچھ رہا ہوں صفت سماع کا تحقیقاً معنی کیا ہوتا ہے. اہل حدیث رہ چکے ہیں، ہمیں بھی یہ سوال جو ہے پریشان کرتا تھا، میننگ نہیں بتاتا. اہل حدیث آج تک پیدا ہی نہیں ویڈیو آن کریے، اپنی ویڈیو آن کیجیے اپنی. ایسے دعویٰ مت کریے، ویڈیو آن کریے اپنی. چلیے ویڈیو آن کریے، سامنے آئیے. اہل حدیث رہ چکے ہیں، سامنے آئیے. پردے میں پیچھے بھی رہ کر کے کیوں بات کر رہے ہیں، سامنے آئیے. سامنے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بھی آ جاؤں گا انشاءاللہ. آپ ہمارے ویڈیو یہاں سامنے بات ہو رہی ہے یہاں پر نا، سامنے آئیے یہاں پہ. کیوں نہیں آن کر سکتا ہوں. آپ نے پوچھا ید کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہم نے بتایا ید کا معنی ہاتھ ہوتا ہے. ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں سما کا کیا معنی ہوتا ہے، آپ بتائیے. صفت سما آپ مانتے ہیں، صفت سما کا کیا معنی ہوتا ہے. سرفراز بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا بتانا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ کہہ رہے ہیں ید کا معنی بتا رہے ہو لیکن ترجمہ بتا رہے ہو، میننگ نہیں بتا رہے ہو. تو گویا ہم لوگ میننگ کیسے بتایا جاتا ہے وہ ہم لوگوں کو نہیں آتا. تو اب آپ کوئی ایک صفت کا میننگ بتا کے آئیڈیا دے دیجئے کہ بھئی میننگ اس طرح کیا معنی ہوتا ہے. ہم ید عین ساق ہر ایک کی میننگ بتا دیں گے. کون مطلب ایک جاہل سے جاہل آدمی بھی جو سن رہا ہے اس کو بھی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ ید کا معنی اتنا واضح ہے کہ اس کے مزید کسی معنی کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے لیے مزید کسی تفصیل میں جائے. کافی ید کا مطلب بہت واضح معنی ہے اس کا. اس سے زائد تفصیل آپ جو پوچھ رہے ہیں نا، آپ جو زائد تفصیل پوچھ رہے ہیں وہ معنی نہیں پوچھ رہے ہیں، وہ کیفیت پوچھ رہے ہیں. اور کیفیت کے بارے میں ہم نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ کیفیت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. معلوم چیز کی تعریف نہیں کی جاتی. المعروف لا يعرف. جس چیز کا معنی پتا ہوتا ہے دوبارہ اس کو اور نہیں معروف کیا جاتا. ید کا مطلب ہاتھ ہوتا ہے. کسی چھوٹے سے بچے سے بھی، کسی بڑے سے بھی، زبان جاننے والے سے آپ پوچھیں گے ید کا کیا معنی ہوتا ہے، وہ بتا دے گا ہاتھ ہے. کسی معروف چیز کی جب تعریف نہیں پوچھی جاتی ہے، المعروف لا يعرف. سورج ہے، سورج کیا ہے، سورج کا معنی کیا ہے، سورج کا معنی کیا ہے. پوچھے گا سورج کا کیا معنی ہے. اس لیے میں نے دیکھیے جو معنی بتانے کا طریقہ تھا اس طریقے سے میں نے معنی بتا دیا. آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، آپ مت مانے. تو آپ ہم کو بتائیں سما کا کیا معنی ہے. جیسے آپ بول رہے ہیں نا وہ مانتے ہیں آپ، سما کا کیا معنی ہے، سما کا کیا معنی ہے، صفت سما کا کیا معنی ہے، صفت حیات کا کیا معنی ہے، صفت کلام کا کیا معنی ہے. جتنی صفتیں آپ مانتے ہیں ان صفتوں کو معنی میں پوچھوں گا تو آپ کیا بولیں گے. جب میں کہوں گا اتنی بات ہو گئی، لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہے، ہم کو اور بحث نہیں کرنی آپ سے اگر آپ ایک طرفہ بات کرنا چاہتے ہیں. ابھی میں صفت سما کا معنی پوچھوں گا، صفت سما کا معنی پوچھوں گا تو آپ بولیں گے صفت سما کا مطلب سننا ہے کہ کچھ اور بولیں گے. تو میں بولوں گا کہ سننا تو ترجمہ ہو گیا، معنی بتاؤ سما کا کیا معنی ہوتا ہے. بھائی سننا ہوتا ہے، ید کا معنی ہاتھ ہوتا ہے، ید کا معنی ہاتھ ہے. موقع چاہیے ان کا، موقع دے دیجیے، موقع چاہیے. شیخ صاحب اچھا آپ بتا دو بھائی، آپ بتا دو ید کا کیا معنی ہے. چلو میں نے غلط بتایا، آپ بتا دو صحیح کیا ہے. بتا دیجیے گا تو میں بتا دوں گا انشاءاللہ. ہاں تو موقع ہے، چلیے بتائیے ید کا کیا معنی ہے. دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم کہتے ہیں اللہ کی جو صفت ہے ید عین ساق یہ متشابہات میں سے ہے. اس کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. آپ اس کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. جی آپ اس سے متفق ہیں. آپ بولو پورا عقیدہ بتاؤ اپنا پہلے. یہی عقیدہ ہے میرا. ید کیا اور وجہ عین ساق یہ جو صفات ہے اچھا جس کو آپ نے بولا حقیقی معنی ہے، ہم کہتے ہیں اس کا معنی ہم نہیں جانتے. ہاں
تو آپ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیما خلقت بیدی، ہم نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، ہم تو یہ ترجمہ کرتے ہیں. آپ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ آپ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ آپ کے علماء کیا؟ ہاں نہیں، آپ جب ترجمہ کرتے ہیں آپ کے علماء ما منع کا ان تسجد لما خلقت بیدی، تو کیا ترجمہ کرتے ہیں اس کا؟ شیخ صاحب مانا نہیں جانتے ہیں نا آپ. ایسا ترجمہ کریں، اس آیت کا ایسا ترجمہ کریں، اس آیت کا. اور صرف ید ابھی تو ید صاحب کی بات آ رہی ہے نا، ابھی آپ کو میں اور آگے لے کے آتا ہوں. آپ اس آیت کا ایسا ترجمہ کریں جس میں اس کا معنی نہ بتایا گیا ہو ید کا. چلیے ترجمہ کریے شیخ صاحب. ہاں مجھے بولنے نہیں دے رہے آپ اوور لیپ کر رہے ہو میری بات کو. اچھا چلیے ٹھیک ہے بولیے. ہاں آپ خاموش ہوئے تھے تبھی میں بولا تھا، میں نے پہلے نہیں بولا تھا. چلیے بولیے آپ. میں خاموش نہیں ہوا تھا شیخ صاحب، آپ نے بولنا شروع کیا تو میں چپ ہو گیا. بولیے بھائی بولیے. چلیے ٹھیک ہے بولیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے شیخ صاحب، آپ نے کہا تھا حقیقی میں کہہ رہا ہوں معنی ہم نہیں جانتے. کہہ رہے ہو حقیقی معنی، میں کہہ رہا ہوں معنی ہم نہیں جانتے. اب آپ کو میننگ بتائیں، عربی میں بتائیے، آپ اردو میں ترجمہ نہ کریے. سپوز مجھے اردو نہیں آتی، آپ عربی میں ید کا کیا معنی کرتے وہ بتائیے. جس کو عربی آتی ہے اس کو ید کا معنی کی ضرورت نہیں، اس کو ید کا معنی خود سمجھ میں آ جاتا ہے، اس کو معنی نہیں بتانا پڑے گا ید کا. جو معنی ہمیں سمجھ آتا ہے وہ تو آپ نہیں مانتے نا. جو ید کا معنی ہوتا ہے وہ ہر ید بولنے والے کو سمجھ میں آتا ہے کہ ید کا کیا معنی ہوتا ہے، اس کو الگ سے معنی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہمیں ہاتھ کا معنی بتا دیجیے. ابھی آپ نے یہ بولا ید کا معنی آپ نہیں جانتے. ایک منٹ، یہ بات بلا جی ہم آپ پھیر رہے ہیں. آپ نے کہا آپ ید کا معنی نہیں جانتے. سورۃ الصاد کی آیت نمبر 75 ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھ کو کس نے منع کیا ان تسجد لما خلقت بیدی. ترجمہ کریے بیدی، اس آیت کا ترجمہ کریے. ترجمہ نہیں، ایسا ترجمہ کرنا ہے آپ. ایسا ترجمہ آپ کو بھائی معنی نہیں جانتے تو ترجمہ نہیں ہو سکتا ہے نا. جب معنی ہی نہیں جانتے تو ترجمہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو آپ اس کا ترجمہ کریے. آپ عربی میں معنی بتائے، ید کے معنی میں اور وجہ کے معنی میں فرق کیا یہ بھی بتائے. عربی میں بتائے، آپ اردو چھوڑ دے فی الحال. آپ بتائے ید کا معنی کیا ہے. ید کا مطلب ید ہے. جو عربی جانتا ہے اس کو ید کا الگ سے معنی بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ صرف کٹ حجتی ہے بس. اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ ید کا معنی نہیں جانتے ہیں تو اس آیت کا ترجمہ کریں. ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ترجمہ کریں اس کا. زبردست بات کر دی آپ نے. ید کا معنی ید ہے، یہ میننگ ہوا. میں نے کیا کہا؟ المعروف لا یعرف، جو چیز جانی جاتی ہے معروف ہے، اس کو الگ سے جاننے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی اور ڈیٹیل میں جائیں گے تو تکلیف ہو جائے گی. ید کا مطلب ہاتھ ہوتا ہے، ہم ہاتھ مانتے ہیں. ید کا مطلب عربی، جس کو عربی آتی ہے صحابہ کرام کے سامنے اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیتیں پڑھی، صحابہ کرام نے نہیں پوچھا کہ ید کا کیا معنی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ید کا کیا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں. ان کو پتا تھا ید کا عربی زبان میں کیا معنی ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے ید کا کوئی الگ سے معنی نہیں پوچھا. ید کا معنی اردو میں ہاتھ ہوتا ہے، ید کا معنی عربی میں ید ہوتا ہے. جو چیز واضح ہے، اس کے جو معروف چیز ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے، اس کی اور ڈیٹیل نہیں پوچھی جاتی. آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ ید کا معنی آپ کو نہیں پتا ہے. اب میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، یہ قرآن کی آیت ہے، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اے ابلیس، تجھ کو کس نے روکا کہ تو سجدہ کر اس کو جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. یہ ہم ترجمہ کرتے ہیں، آپ ترجمہ کریں اس کا. ترجمہ نہ کریے. آپ کو معنی نہیں پتا، آپ کیسے ترجمہ کریں گے؟ کریے ترجمہ بھائی، میں تو آپ کو موقع دے رہا ہوں، زیادہ ٹائم نہیں ہے، فضول وقت میں ضائع مت کریے، اور بھی لوگ ہیں. ایک سیکنڈ شیخ صاحب، دیکھیے فضول بات تو نہیں ہے، یہ بھی آپ بھی جانتے ہیں فضول بات نہیں ہے. دیکھیے ایک ہے آیت آپ پڑھ رہے ہیں، آیت کا میننگ آپ ترجمہ کر. میں کہہ رہا ہوں اس آیت میں جو ید اور ہاتھ کا ورڈ آپ ترجمہ کریں. ہاتھ جو ہمیں آپ کہہ رہے معروف ہے، جو ہمیں معروف ہے وہ تو آپ مانتے نہیں. اگر ہم جو معروف ہمیں ہے وہ تو آپ نہیں مانتے، اس کو آپ کہتے ہیں وہ تشبیہ ہے. بتائیے نا، اس کو بتائیے نا. میں وہی تب سے کہہ رہا ہوں کہ جو آپ معروف مانتے وہی بتا دیجئے، جو ہم نہیں مانتے اور آپ بتاتے ہیں وہی بتائیے. یہی تو سوال ہے. جب سے آپ سے گفتگو شروع ہوئی تب سے ہم لوگ یہی پوچھ رہے ہیں کہ وہ اپنا والا بتا دیجیے، وہی بتا دیجیے. میں بھی پوچھنے جا رہا تھا آپ سے. نہیں، انہوں نے دعویٰ کیا کہ ید کا معنی نہیں معلوم ان کو. انہوں نے دعویٰ یہ کہ انہوں نے تعویل کا دعویٰ نہیں کیا، انہوں نے کہا ید کا معنی نہیں معلوم ان کو. اس لیے میں کہہ رہا تھا نا، یہ اپنی پوزیشن نہیں واضح کر رہے ہیں، ورنہ تو ابھی ان کے علماء کی کتاب سے نکال کے میں دکھاتا. ہم تو بول رہے ہیں بھائی ید کا مطلب ہاتھ ہوتا ہے. یہ معنی تھوڑی ہوا، کسی کا معنی نہیں سمجھ رہا ہے. اردو میں ید کو ہاتھ کہتے ہیں، معنی ہوتا ہے. ڈکشنری میں کیا بتائے جاتے ہیں؟ معنی بتائے جاتے ہیں. ڈکشنری میں کیا بتائے جاتے ہیں؟ معنی بتائے جاتے ہیں. آپ ڈکشنری اٹھائیے، ید کا معنی دیکھیے ہاتھ ہوگا.
बेवकूफ समझ रहे हैं आप, आवाम सुन रही है आपको, हम आपसे कह रहे हैं आप तर्जमा करिए, करिए तर्जमा ना इसका। आपको कहते हैं माना नहीं मालूम, बगैर माने कि आप कैसे अल्लाह ताला और रहमान रहीम का क्या तर्जमा करेंगे आप? आपको तो आप कहते हैं अल्लाह की सिफात के माना नहीं पता है ना। तो और क्या कुरान मजीद में जब आपके उलमा तफसीर लिखते हैं तो रहमान रहीम की जगह डैश लिख देते हैं कि माना नहीं पता हमको? हमारे उलमा ये कहते हैं, मातुरीदी उलमा। बिल्कुल आप है मातुरीदी? बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर तर्जमा, तो आपने ये क्यों कहा कि हमको माना नहीं मालूम है? मातुरीदी उलमा का ये अकीदा है कि हमको माना नहीं मालूम है। जी, तफवीजुल माना। मातुरीदी उलमा का ये अकीदा है कि माना नहीं मालूम है, तफवीज करना चाहिए। अल्लाह के बंदो कुछ पढ़ा है, लिखा है, कहां से आए हो? तावील कौन करता है फिर? जिसको तावील, अच्छा तावील, तो फिर तावील कौन करता है? अगर माना मालूम नहीं तो तावील कौन करता है? साहब हम पढ़े लिखे, आप मुझे मत सिखाइए कितना पढ़ाओ, मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। वो तो अभी दिखेगा। अच्छा, अगर मातुरीदियों को माना नहीं मालूम तो तावील कौन करता है फिर? मातुरीदी तावील नहीं करते हैं? नहीं, मातुरीदी तावील नहीं करते। अच्छा, तो क्या करते हैं वो? तफवीजुल माना कह देते हैं कि अल्लाह ताला की सारी सिफतों का माना अल्लाह को पता है। सारी सिफत पे कहा बहस किया, अभी यद और वज पे चालू, जिस पे शाबाश शाबाश शाबाश। यद की तावील नहीं करते, यद की तावील कुदरत से नहीं करते। यद की तावील कुदरत से, एक मिनट भाई, तो तुम्हारा तो लेवल देख लू ना, तुम्हारा लेवल तो देख लो कितना है। यद का तावील कुदरत से नहीं करते हैं मातुरीदी? नहीं, मातुरीदी नहीं करते, अशायरा करते। अच्छा। जन्नी तौर पर। अच्छा, जन्नी तौर पे यानी? जन्नी तौर पर मतलब वो भी कहते हैं कि कतई तौर पर हमें माना नहीं पता है, और पता है तो सियाक से माना जो साबित होता है वो ले गए। अच्छा, तो करिए, फिर तर्जमा करिए इसका, तर्जमा करिए इसका फिर। ठीक है, आप तावील करके ही तर्जमा कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुरान में है कि यदुल्लाह फौका अयदीहिम। नहीं, इधर का ये आयत का तर्जमा करिए। अरे भाई शेख साहब, मैं अकीदा सुनते ही नहीं है मुझे। आयत का तर्जमा करिए ना। नहीं, ये आयत का तर्जमा करिए। आप शेख साहब मुझे 20 मिनट हो गए, प्लीज, मैं अकीदा समझा रहा हूँ। ये आयत का मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपने कहा यद का माना आपको नहीं पता है, आपने कहा यद का माना आपको नहीं पता है, तो या इब्लीसो मामन आका अंतस जुदा लिमा खलक तो बेयदैया, इसका तर्जमा करिए। आपने सवाल किया यद का मतलब क्या होता है, हमने कहा ना हाथ। आपने मातुरीदी, आपने कहा कि आपको यद का माना नहीं पता। अब नहीं माना पता होने के साथ इस आयत का तर्जमा करिए। निअमा व कुदरा जन्नी तौर पर। जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? इसका माना इस आयत में जो आप पढ़ रहे हैं, अशायरा माना करते हैं नियामत और कुदरत। अरे आप क्या करते हैं? आपने कहा आपको माना नहीं पता है, अब आप तर्जमा कर रहे हैं। तफवीजुल माना जो आप तर्जमा करिए ना फिर। जो आप कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं। आप बोल रहे हकीकी मीनिंग बता नहीं पाए। आपने कहा आपको माना नहीं पता, अब हम कह रहे हैं माना नहीं पता होने के साथ तर्जमा करिए। आप तर्जुमा कर रहे, मीनिंग नहीं बता पा रहे, बोल रहे मारूफ है। मारूफ तो मीनिंग तशबीह है ना, जो भी आप बोलिए। तो अरे भाई यहाँ वहां क्यों भाग रहे हो? ये तर्जमा करो इसका। ये आपने कहा मुझको माना नहीं पता, अब इसका तर्जमा करो। नहीं है, आपको मीनिंग नहीं पता है। आप अकीदा बोल रहे जाहिर मीनिंग, आपको मीनिंग मैं क्या, मेरे पीछे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं आपको माना नहीं पता, तो इस आयत का तर्जमा करो। दर्स आपने दिया, आपको मीनिंग नहीं पता, ये कैसी बात हो गई? मुझे जो जवाब देना था मैं दे चुका। मेरा जवाब आपके समझ में आया नहीं समझ में आया वो आपका प्रॉब्लम है। आप कह रहे थे आपको यद का माना नहीं पता, अब इस आयत का तर्जमा करो। या इब्लीसो मामना का तस्जुदा लिमा खलक तो बेदैया। 2.5 घंटे का बयान दिया, लेकिन आपको मीनिंग ही नहीं पता है उसकी। हमने बताया यद का मतलब हाथ है, आप नहीं मान रहे तो हम क्या कर सकते हैं? हम आपके दिमाग में तो हमने कहा यद का मतलब हाथ है। अरबी में बताइए। यद का माना अरबी में यद है। जैसे समा का माना बता देंगे ना, समा है, वैसे यद का मतलब हाथ, यद मतलब यद है। ये तर्जुमा जो चीज मारूफ है उसको नहीं, उसका माना नहीं बताने की जरूरत पड़ती है। बहुत जज़ाकल्लाह खैर। नहीं करेंगे। मैं आपसे आयत का तर्जमा नहीं किया, आपने पूछा, मैंने भाग गए। तर्जुमा नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, ये कर ही नहीं पाएंगे भाई। जब आप कह दिए कि आपको माना ही नहीं पता है तो आप कैसे तर्जमा करेंगे? तो क्या ऐसा होता है, अल्लाह ताला की सिफात जहां जाएंगी वहां डैश डैश लगा देना चाहिए अगर माना नहीं पता हो तो। अच्छा, अगर कुदरत भी एक अच्छा, अगर कुदरत भी तर्जमा करते तो कैसे करते? यहाँ पे ऐसा नहीं, कुदरत का तर्जमा इसलिए नहीं कर सकते थे, यहाँ पे तस्निया आया है ना। नहीं, मैं इसलिए वो दूसरी जगह जा रहे थे ना, यहाँ पे तस्निया है बेयदैया। दो कुदरत क्या होगा माना?
دو قدرت ترجمہ کریں گے. اگر آپ تعویل کرتے ہیں یدیہ سے تو کیا دو قدرت ترجمہ کریں گے اس کا؟ اور اگر قدرت ترجمہ کریں گے تو کہاں سے دلیل لے کر کے آئیں گے اس کی؟ اگر ہم کہتے ہیں ید کا مطلب ہاتھ ہے تو ہم تو بھائی اپنی اصل پر باقی ہیں, ہم کو الگ سے دلیل دینے کی ضرورت نہیں. ید کا عربی میں ایک معروف معنی ہے ہاتھ, اس لیے ہم اس کا ہاتھ سے ترجمہ کرتے ہیں. جو کہتا ہے ید کا مطلب قدرت ہے وہ دلیل ہے کہ قدرت کیوں مراد ہے. جو ظاہری معنی مراد لے رہا ہے اس کو کسی ایکسٹرا دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے ید کا مطلب ہاتھ ہوتا ہے. چھوٹی سی عوام, مطلب آپ دیکھیں یہ کٹ حجتی ہے, یہ دین کے معاملے میں ان کی کٹ حجتی ہے کہ کون سا ایسا عربی جاننے والا بندہ ہے جس کو ید کا معنی نہیں پتا ہے. ید کا معنی ہاتھ ہوتا ہے, اردو میں اس کو ہاتھ کہتے ہیں. عربی میں جو عربی ارباز جو بولتا ہے, جو عربی جانتا ہے, اس کو ید کے لیے کسی ید کی وضاحت کے لیے کسی اضافی لفظ کی ضرورت ہی نہیں, کیونکہ اس کو اضافی لفظ بتایا جائے گا تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں ید کا یہ معنی ہوتا ہے. جب بھی ید کہا جائے گا تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا ید کا معنی ہاتھ ہوتا ہے. وجہ کہا جائے گا تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا وجہ کا مطلب چہرہ ہوتا ہے. رجل کہا جائے گا تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا رجل کا مطلب پیر ہوتا ہے. جو بھی عربی جاننے والا بندہ ہے اس کو ید کے وضاحت کے لیے مزید کسی دوسرے لفظ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کو پتا ہے کہ ید کا معنی کیا ہوتا ہے, اس کو پتا ہے کہ وجہ کا کیا معنی ہوتا ہے. یہ صرف کٹ حجتی ہے ان کی. اس لیے جب انہوں نے شروع میں یہ کہا کہ ید کا معنی مجھ کو نہیں معلوم, ہم ید کے معنی کی تفویض کرتے ہیں, تو میں نے پوچھا کہ بھائی اس کا ترجمہ کرو. کیا جو ماتریدی علماء ہیں وہ جب یہ آیت قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کرتے ہیں تو جہاں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان آتا ہے سب جگہ پر ڈیش لگا دیتے ہیں کہ اس کا معنی ہم کو نہیں پتا, یا کوئی معنی اس کا بیان کرتے ہیں. معنی تو وہ بیان کرتے ہیں, کون سا معنی بیان کرتے ہیں؟ تعبیل والا معنی بیان کرتے ہیں. تو یہ اس بندے کو نا خود اپنے عقائد کے بارے میں نہیں پتا تھا, اس لیے بندہ بھاگ گیا. ایک آیت کا ترجمہ نہیں کر سکا یہ سامنے, کیونکہ وہ نہیں کر سکتا ترجمہ. اگر وہ تعبیل کر کے قدرت سے ترجمہ کرتا تو بھی پھنس جاتا, کیونکہ یہاں پہ تسنیہ آیا ہے, دو قدرت کیا ترجمہ ہوتا؟ یہاں تعالیٰ دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا, میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اللہ تعالیٰ نے جمع یہاں پہ استعمال کیا ہے, تسنیہ کا صیغہ استعمال کیا ہے. تو اگر یہ تسنیہ کا ترجمہ نہیں کر سکتا تھا کہ دو قدرت سے پیدا کیا, کہ کوئی معنی ہی نہیں بنتا ہے. اور اگر کہہ دیتا کہ معنی پتہ ہی نہیں تو پھر ترجمہ ہی نہیں ہوگا, تو ڈیش ڈیش لگا دینا پڑے گا اس کو. بہرحال عوام سمجھدار ہے, سمجھ رہی تھی کہ یہ بلا صرف ایک چیز جس کا معنی معروف ہے اس کا معنی پوچھنا سوائے کٹ حجتی کی کچھ نہیں. اس لیے میں نے یہ اشاعرہ, اچھا مان لیجئے کہ یہ اشعری یا ماتریدی ہیں, یہ تو کچھ صفات کو مانتے ہیں نا, 6-7 صفات کو مانتے ہیں. اگر یہیں سے میں نے جو ان سے شروع میں سوال کیا, ان حضرت سے بھاگ گئی ہے, جب میں نے ان سے پوچھا سماع کا کیا معنی ہے, کیونکہ جیسے ہم صفت ید کو مانتے ہیں یہ صفت ید کا انکار کرتے ہیں. معتزلہ صفت سماع کا انکار کرتے ہیں, یہ صفت سماع کا اثبات کرتے ہیں. تو اگر کوئی معتزلی ان سے آ کر کے پوچھے صفت سماع کا کیا معنی ہے تو کیا جواب دیں گے؟ یہ سماع کا مطلب سماع ہے, یا ترجمہ بتائیں گے کہ سماع کا مطلب ہوتا ہے سننا, یہی بتائیں گے یہ کہ سماع کا مطلب ہوتا ہے سننا, یہی بتائیں گے. سماج کسی سے بھی پوچھا جائے گا سماع کا کیا معنی ہے تو وہ سننا ہی بتائے گا اس کا معنی. تو جو جواب آپ ایک معتزلی کو دیں گے نا صفت سماع, صفت حیات, صفت کلام, صفت قدرت کے اس بات کے لیے, وہی جواب ہماری طرف سے بھی صفت ید, صفت وجہ, صفت عین, صفت رجل, صفت اصبع کے جواب کے لیے ہماری طرف سے بھی وہی جواب ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سن رہے ہوں گے تو آپ کو ہمارا جواب مل گیا ہوگا. ویسے آپ سے امید نہیں تھی جتنی کانفیڈنس سے آپ آئے تھے کہ آپ بیچ بحث میں بحث چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے. بارک اللہ فیکم. اور میں جزاکم اللہ خیر.